آپ کی پرمیشن سے عابد صاحب سے پہلا سوال کر لیتی ہوں، سابق صدر بھی رہے ہیں، آلدو آپ دونوں کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، لیکن کیونکہ وہ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے تو سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ 26ویں ترمیم ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، پھر آپ لوگ اس 26ویں ترمیم کے خلاف ریٹ پٹیشنز لے کے آ جاتے ہیں اور ایک آئینی بینچ کے سامنے ہی رکھ دیتے ہیں. سو سر ڈو یو تھنک کہ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ کوئی ججز اپنے خلاف یہ مقدمہ سنیں یا اس کے خلاف فیصلہ دیں؟ زبیدی صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سوزین آپ کا بلانے کا. دیکھیے رات کی تاریخی میں تو یہ پاس ہونی تھی، لیکن آپ دیکھیں شروعات ہوئی ہے فارم 47 کی حکومت سے. پہلے وہ حکومت ایک الیکشن جعلی الیکشن ہوا، اس کے تحت ایک پارلیمان وجود میں آئی. پھر آپ نے دیکھے وہ جو منحرف ارکان تھے ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے تھے، وہ سہولت کاری کی گئی. وہ پچھلا چیف جسٹس جو تھے انہوں نے وہ آرڈر جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کو اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اس کے بعد منحرف ارکان کے ووٹ کاؤنٹ ہونے دیے انہوں نے. تو ایک اس سے وہ جو کچھ آپ نے دیکھا، اور رات کی تاریخ میں وہ 2-3 سینٹرز کو لا کے وہ ترمیم پاس کرائی گئی، اور نہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی نہ کوئی چیز. لوگوں نے اس کا ڈرافٹ دیکھا تھا، بس وہ پیش کر دیا گیا. تو آپ سمجھ جائیں کہ کہاں سے آیا تھا. اور جو کل باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ جی کہاں سے وہ چیزیں بن کے آتی ہیں، اور یہ صرف ربر سٹیمپ ہے، یہ پارلیمان نے اس کو کر دیا. تو اس طرح سے 26ویں ترمیم آئی. دیکھیے 26ویں ترمیم کی سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں نقصان اس ملک کو ہوا ہے کہ جو ہماری یہاں سیپریشن آف پاور ہے، ٹرائیکوٹمی آف پاور، اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. دیکھیے ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا نہیں بننا وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ بن بھی سکتی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ، اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اس میں جو مدعا جو ہمارا ہے جو سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ 26 جو ایک بیلنس تھا جوڈیشری، اور اس کے پہلے برائی ہوتی تھی کہ جوڈیشری نے اپنے ہاتھ پہ لے لی اپوائنٹمنٹ آف ججز اور یہ ساری چیزیں. وہ آپ نے دیکھا پہلے اس پہ اٹیک ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ، ایک قانون بنا، اس کے تحت انہوں نے اس کا پروسیجر بنایا، چیف جسٹس سے پاور لے کے ایک کمیٹی کو دے دی کہ چلیں، وہ بھی ٹھیک تھی، وہ ڈیمانڈ بھی تھی اور سب کچھ تھا. لیکن جو بات سب سے زیادہ ہوئی کہ جو بیلنس تھا ہونا چاہیے تھا، جو شکایت تھی کہ جی جوڈیشری کے حق میں یہ ہوتا ہے ایک توازن ہونا چاہیے، وہ بالکل بگاڑ کے رکھ دیا. اور آپ دیکھیے ہیئرنگ جو ہو رہی ہے اس کیس میں، خود وکیل ہوں اس میں، اس لیے میں ذرا احتیاط سے بات کروں گا. اس میں ایک جج صاحب نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، لیکن ہماری خود پوزیشن جو ہے وہ دوسرے قسم کی ہے. آپ دیکھیں ایگزیکٹو اور بار کاؤنسل کے ممبران جو ان کے ساتھ چلتے ہیں سرکار کے ساتھ، ان کی اکثریت ہو گئی ہے، تو وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا جج اس میں بیٹھنا چاہیے وہ بیٹھے گا. اب آپ دیکھیے جو اس میں سب سے بڑا جو مدعا جو ہے یہ جو جوڈیشل کمیشن پاکستان کے اندر جو بیلنس ایگزیکٹو کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اس سے جو ساری برائی آ رہی ہے وہ ہم اس برائی کے خلاف ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو جو آزاد عدلیہ کو ختم کر دیا. کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں سوزین کیسز جو ہوتے ہیں، آپ خود وکیل ہیں، اس میں زیادہ تر کیسز جو پٹیشنز ہوتی ہیں وہ سرکار کے خلاف ہی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں، ان کے لاء کی یا انٹرپریٹیشن آف لاء یا کانسٹیٹیوشن. سر میں حافظ صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ لیتی ہوں. حافظ صاحب اتفاق کریں گے سر سے کہ وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہوگی، 26ویں ترمیم رات کے اندھیرے میں آئی، ہم سب کو پتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم نے تو ڈرافٹ پڑھا ہی نہیں تھا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کہ یہ سوال میرا وہی ہے جو میرا ان سے تھا کہ کیا ججز اپنے خلاف ہی کوئی فیصلہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی نیشنل اسمبلی سینٹس کے سیشن ہیں وہ ایوننگ کو ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی بھی آپ کے جو سیشنز آتے ہیں وہ جنرل تو یہ بات کہ رات کے تاریخ یا اندھیرے والا نہیں ہے. بہت ساری امینڈمنٹس جو ہیں وہ شام کو جب سیشن ہوا ہے وہ شام کو ہو جاتی ہیں، دن کو ہو جاتی ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے 3 چیزیں جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. ایک بات کی جا رہی ہے کمپوزیشن آف بینچ کے اوپر کی جا رہی ہے، دوسرا جوڈیشل کمیشن پہ اوپر کی جا رہی ہے، اور تیسرا جو ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جی کیا ججز جو ہیں وہ اپنی ہی کاز کا جو ہے وہ کیس سن سکتے ہیں. اگر ان تینوں کو آپ اکٹھا کریں تو جس طرح کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اس پروسیس کے اندر چلے جائیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا تھا، تو کیا پاکستان کا سپریم کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ڈیویٹ کر کے اس پوزیشن پہ جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں جا سکتا، اور نہ وہ جائیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے ہینڈ پک ججز ہیں، حالانکہ وہی ایک پول ہے، پول سے آئے ہیں. اب یہ ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے 2 طرح کے ججز ہیں. ایک وہ جج ہیں جو کانسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ جن کی آبزرویشنز آئی ہیں، اور وہ ایسے دوسرے ججز ہیں کہ جن کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے متعلق اپنی جو ہے وہ اوپینینز بھی انہوں نے دے دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور ہمارا جو ہے اس پروسیس کے اندر جو ہے ہماری پاورز جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں. اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے دونوں سائڈز کے ججز اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں
تو پھر کون سی جگہ ایسی ہوگی کہ جس میں جا کے آپ سپریم کورٹ ایسی چنیں گے کہ جس کے اندر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کروائیں گے. تیسرا جو بات کی جاتی ہے وہ کی جا رہی ہے فل کورٹ کی. فل کورٹ کے اندر یہ ہے کہ ایز اے لیٹیگنٹ جو ہے کسی بھی پارٹی کا یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ فل کورٹ کو کہے. 26ویں آئینی ترمیم کے سے پہلے چیف جسٹس کا ایک پریروگیٹو تھا, انہیں کچھ چیزیں کنسیڈریشن کے لیے بھیجی جاتی تھیں, وہ اس کو کبھی مان لیتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے. لیکن یہ کبھی نہیں ہے کہ جی آپ جوڈیشل آرڈر کا نام لے کے کہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس تو اب ایگزسٹ نہیں کرتا. آرٹیکل 191A کے نیچے جو ایک کمیٹی بن گئی ہے, اب اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ یا میکسیمم جو اس کے نیچے ججز آئے ہیں, جو آرٹیکل 175A کے نیچے ججز آئے ہیں, پرائمریلی یہ ہے کہ کیا اس سارے پروسیس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے جو ہے یا 184 ہے یا 185 ہے یا 186 ہے یا 187 ہے, اس کے نیچے کم ہوئی ہے نہیں کم ہوئی. زبیری صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو فل کورٹ کے اوپر جاننا چاہوں گی کہ فل کورٹ کیا تشکیل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, کیونکہ جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں وہ تو اب انہوں نے لائیو کر دی ہیں, آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آل آف سڈن ایک تو 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف جتنے بھی سابق صدور تھے انہوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشنز دائر کر دی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا فل کورٹ بنے گا؟ اور دوسرا سر یہ کہ پچھلی سماعت پہ نئے ججز کو بٹھانے میں اور نہ بٹھانے کے بھی ایک پوائنٹ ڈسکس ہوا تھا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں اس پہ خود پرسنلی کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں ابھی آرگیو کر رہا ہوں یہ کیس, اور یہی اپلیکیشن ہماری ہے فل کورٹ کی. ابھی اس کورٹ نے سب جوڈس ہے, اس پہ بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. اور جیسے ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ وہ ہم لوگ میٹنگز میں ہوتے, یہ تو ماشاءاللہ ان کی تو یہ تو میٹنگز میں موجود تھے, ان کی تصویر بھی آئی تھی جب یہ 26ویں ترمیم کے اوپر بحث ہو رہی, تو ان کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. مجھے نالج نہیں, ہماری وہ پریویلیج نہیں تھا کہ ہمیں وہاں تک ایکسیس نہیں تھی ہماری جس طرح سے حافظ صاحب کو تھی, تو ان کو زیادہ معلوم ہوگا کس طرح ہوگا, تو یہ باتیں بہتر بتا سکتے ہیں. بات ہماری یہ ہے کہ کورٹ جو بھی کیس سنے, ہمارا مطلب ہے کہ سارے ججز جو موجود ہیں وہ سنیں کیس کو اور وہ فیصلہ کریں کہ آئین یہ ترمیم صحیح ہے یا نہیں ہے. اس میں پتہ نہیں کیوں کبھاتے لوگوں کو کہ جی وہ کوئی جج سن لیں یا نہ سنیں, یہ خیر کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ اپلیکیشن الاؤ کرتے ہیں, ڈسمس کرتے ہیں, وہ تو کورٹ کا اختیار ہے. ہم لوگوں کا صرف کام ہوتا ہے ہم لوگ آرگیو کریں. لیکن ہمارا ایک ہے کہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے, جیسے مختوم علی خان کا آرٹیکل آیا اور وہ اس میں پاکستان کے مایہ ناز وکیل ہیں, انہوں نے خاص کہا کہ یہ جو ہمارا کیس چل رہا ہے یہ کیس آف دا سینچری ہے. یہ انہوں نے آپ نے ڈان میں شاید وہ آپ نے بھی آرٹیکل پڑھا ہوگا, تو انہوں نے اس میں 26ویں ترمیم میں اتنے بڑے جورسٹ بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو باتیں کی جو ہم لوگ پہلے اپنی اپلیکیشن پٹیشن جو 1 سال کے بعد ٹیک اپ ہوئی ہیں اس کے اندر ہم کر چکے ہیں کہ کس طرح سے آزاد عدلیہ کو بتا دیا. اور انہوں نے اینڈ میں لکھا کہ جی اگر یہ ترمیم رہتی ہے تو خدا حافظ کہہ دیجئے آزاد عدلیہ کو, یہ سم تھنگ. صحیح سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا. حافظ صاحب بتائیے گا آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ منڈے کو کیا پروسیڈنگز ہوگی؟ دیکھو سوزین, ایک تو زبیری صاحب نے جو بات کی نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی, کہ جی شاید 26ویں آئینی ترمیم سے ہی سارا کچھ جو ہے وہ ریورس کی طرف چلا گیا ہے. 1957 سے جو 200 کیس سے لے کے اور اس کے بعد پاناما کیس تک جو ہے, کیا پاکستان کی جو ساری سپریم کورٹ نے فیصلے کیے تھے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مد نظر رکھ کے کیے تھے؟ جتنے سن لینا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم, کیا ثاقب نثار صاحب نے جو فیصلے کیے تھے آرٹیکل 62(1)(f) کی طرح اور کس طرح آپ کے جو بینچز بنے تھے, کیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی؟ یا اس کے بعد آرٹیکل 63(a) کے اوپر جو ہے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن آیا, کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس کے اندر آئی تھی؟ یا جس طرح یہ ججی صاحبان جاتے جاتے فیصلے کرتے تھے, جس طرح وہ گئے گلگت بلتستان کا جاتے ہوئے کر گئے, آج تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ جاتے ہوئے نیب کی امینڈمنٹس جو تھیں وہ 2 دن پہلے جو ہے اس کو کر کے گئے اور اس کو بعد میں سپریم کورٹ ریورس کیا. بات صرف اتنی سی. اور کیا یہ جو ساری اپوائنٹمنٹس تھی 18ویں ترمیم کے بعد وہ جوڈیشری نے نہیں کی تھی؟ اگر وہ جوڈیشری کے اندر اتنے طاقتور لوگ لے کے آنے تھے, یہ سارے تو کھڑے ہوتے ہیں نا اس سسٹم کے اگینسٹ جو ہے کہ جی نہیں ہم انڈیپینڈنس ہے. یا ابھی بھی اگر 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے, پاکستان کی ساری سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیے, فرام چیف جسٹس سے لے کے جو آپ کا 25ویں نمبر پہ اس وقت جج ہے, سن لیں وہ جو ابھی آپ کے ایڈ ہاک جج کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے, اگر تو پھر آپ کا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ہماری پاس کم ہوئی ہیں یا کچھ ایسا ہوئے, تو ان سائڈ بھی تو کچھ آنا چاہیے نا, کہ آؤٹ سائڈ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ زبیری صاحب کے ذمے ہیں یا میرے ذمے ہیں. ہم نے تو ذمہ لیا 2007-8 کے اندر کہ جب ہم نے اسٹرگل کی, ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری لے کے آئے, اس جوڈیشری کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کیا کیا ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے جو میں اس چیز کے اندر ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایکسپیرینس ہے, اور میں بالکل اس چیز کے اندر ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو بیلنس آف آپ کی ووٹنگ ہے
وہ نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہوئی ہے. یہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتی کہ آپ اس طرح اندر بیٹھ کے جو ہے وہ کریں. آپ کا پوائنٹ تو آ گیا, لیکن میں یہاں پہ صرف ایک خود ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ججز پھر ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا, جیسے جنہوں نے بلے کا نشان لیا وہ پہلے واک کرتے تھے, وہ آج واک کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو ایسے فیصلے دینے ہی نہیں چاہیے کہ پھر آپ سڑکوں پہ واک بھی نہ کر سکیں. اور آپ 2007-8 کی جوڈیشری جو ہے واک وہ بھی میرا خیال ہے نہیں کر رہے. سو رائٹ, بٹ جوڈیشری پہ ہمیشہ اس قسم کے کوسچنز رہے ہیں. زبیری صاحب کوئکلی آپ کا پوائنٹ جاننا چاہوں گی. ایک میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے یا جو ہمارا یہ ہے پارلیمنٹ یہ سپریم ہے؟ پہلے سوزان ایک چیز بھول گئی واک کرنے کے بعد شاید ڈونٹ پہ دیکھ لیجئے, ڈونٹ کی دکان جو تھی اس میں شاید مل جائیں. سر نو کمنٹس, نو کمنٹس سر, یہ آپ کی رائے ہے. جی میری رائے ہے. لیکن سر یہ ہمیشہ سے پاکستان میں بڑا انفارچونیٹ رہا ہے کہ ججز ایسے فیصلے دیتے ہیں. ججمنٹس ہیں, آپ ساری بڑی ججمنٹس کو دیکھیں, بات کر دینا کہ فلاں نے جج نے کر دیا, یہ اس جج نے کر دیا. 200 کا کیس اسما جیلانی کے کیس میں اسما جہانگیر بعد میں ہوئی, ان کے اس میں اوور رول کر دیا گیا 200 اور یہ سارے کیسز. شروعات تو اب تمیز الدین خان سے کیس سے کیجئے جس سے پاکستان کی ہوا. تو دیکھیں نا ساری اس وقت کیا ہوتا تھا کہ زیادہ تر کورٹس جو تھیں وہ آپ بیچ میں مارشل لاء کے زمانے بھی دیکھ لیجئے کورٹس کا کیا حال تھا. دیکھیں آپ یہ نہ بھول جائیں کورٹ مارشل پھر کہہ دینا کہ جی ہماری کورٹس نے کہا کیا کام کیا یا کیا نہیں کیا. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے مارشل لاز لگے اس ملک میں اور سارے جوڈیشری اور عوام کے ساتھ سارا کھلواڑ ہوا. تو یہ چیزیں بھی آپ کو مد نظر رکھنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بریف نہیں ہولڈ کر رہا کسی کا کہ جو سو موٹو یا اس چیز سے بات جو غلط فیصلے آئے بالکل غلط آئے, اس میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ جو غلط ہو گیا کہ آئندہ بھی غلط ہوتا رہے. اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں آج کل کے غلط کو کہ جی پچھلے بات ہوتا ہے فلاں نے جج نہیں کر دیا اس طرح. وہ تو اب جا چکے ہیں, وہ تاریخ کا حصہ ہو جائے. تاریخ ان کو جج کرے گی کہ کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا, ان کے فیصلوں نے ان کا نقصان پہنچایا. بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو انہوں نے بات کی ہے ساری بات صرف اتنی سی ہے کہ کیا آرٹیکل 239 کے نیچے لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے یا نہیں ہے. اگر آئین دیتا ہے تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ آئین کے نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ اگر تو آئین کے نیچے جا کے فیصلے کرے اور 18, 19, 21 کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے تو ہم کیوں پرزیوم کر رہے ہیں کہ جی 3 ہو گئی ہیں تو شاید چوتھی بھی ہو جائے. اس سے بھی ہمیں بحث سے نکل آنا چاہیے. میں اس لیے کنفیوز ہو گئی ہوں کہ آپ دونوں میرے سینئرز ہیں اور دونوں سینئرز کا ڈفرنٹ موقف ہے. تو آج میں جا کے زیادہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھوں گی تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے.